یہاں سے مشرکین کے 5 فساد اور 5 وجوہ کفر کا بیان ہوگا۔ وَجَعَلُوا لَهُ، پہلی وجہ عقیدہ جزئیت، خواہ حقیقی ہو یا مجازی، اور دوسرا عقیدہ بنتیت، فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہنا، اور تیسرا انوثیت، فرشتوں کو مؤنث کہنا، اور چوتھا معبودیت، فرشتوں کو معبود سمجھنا، اور 5واں کہ مشیت و رضا کا اتحاد، مشیت و رضا کو ایک سمجھنا۔ تو یہ 5 وجوہ کفر یہاں بیان ہوں گی کہ یہ 5 کفر ان میں ہیں۔ پہلا کفر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً، اور بنا لیا انہوں نے اس کے بندوں سے جزء، تجزی کے قائل ہیں مشرک۔ اب حقیقتاً مانے تب بھی کفر ہے، اور جز نیابت میں مانے تب بھی کفر ہے، نائب متصرف۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو کہ مشرکین کو دھوکہ لگا ہوا ہے، آج کے مشرکین کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو جب حضرت آدم اللہ کے نائب ہیں تو نیابت کفر کیسے بنا؟ تو حضرت آدم خود اللہ کے نائب ہیں، تو یہ جو اس کے آگے پھر چل پڑے، اگلی مثال دے دی، وہ روایت جو ہے تقرب بالنوافل کی۔ تقرب بالنوافل، بندہ نفلوں سے قرب حاصل کرتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، اور ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو وہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نیابت ہے کہ بندہ مظہر الہی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ مظہر الہی۔ اس کو پھر وہ کہتے ہیں اوتار بن گیا۔ اوتار ہندوؤں کے ہاں اوتار ہے، اور صوفیہ متصوفہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ مظہر ہے، مظہر بن گیا۔ تو اب اللہ جیسے مافوق الاسباب سنتا دیکھتا ہے، بندہ بھی مافوق الاسباب سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ مافوق الاسباب پکڑتا ہے، بندہ کیونکہ کنت سمع الذی یسمع بی، میں خود اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، اور بندہ اس سے سنتا ہے، میں آنکھیں بنتا ہوں، اس سے دیکھتا ہے، میں ہاتھ بنتا ہوں، اس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ ایک روایت آ گئی جس پر کئی مفاسد اور کئی کفریات کی بنیاد کھڑی کر دی گئی۔ یہ جتنے مشرکین ہیں یہ اسی روایت کی بنیاد پر حلول تک گئے، اسی روایت کی بنیاد پر مظہریت کا عقیدہ قائم ہوا، اور پھر بعض ہمارے جو بڑے قابل قدر اکابر تھے ان سے یہ لغزش ہوئی اس روایت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، اور حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ جیسے لوہا ہو
اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہا آگ بن جاتا ہے، اسی طرح بندہ بھی نوافل کے ذریعے مظہر بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اسی طرح اور بھی بعض حضرات نے لکھا یسمع من بعید، جیسے اللہ ہر چیز سنتا ہے تو آدمی بھی ہر چیز سنتا دیکھتا ہے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو متصوفہ، رضاخانیہ، روافض، باطنیہ، یہ جتنے فرق ہیں ان کی مذہب کی بنیاد یہ روایت ہے تقرب بالنوافل۔ اس روایت کے دو حل ہیں، ایک حل ہے اس کے متن پہ گفتگو ہے، دوسری اس کی سند پہ۔ متن پہ گفتگو ہمارے حضرات نے اس کی ایک توجیہ کی ہے، اور وہ یہ کہ بندے کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس توجیہ کو تحریف قرار دی ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اس توجیہ کو کیا قرار دیا؟ تحریف۔ اور علامہ صاحب نے جہاں لکھا کہ اس روایت میں وحدت الوجود، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ بندہ کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ سنتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں سنتا، جو اللہ کی رضا والے کام ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے بھی یہی توجیہ سنی ہوگی میرا خیال، مولا سرفراز نے یہی کی، لیکن علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ تحریف پہ مبنی ہے۔ فیض الباری میں تو دوسرا یہ کہ پھر بندہ معصوم ہو جاتا ہے، تقرب بالنوافل والا، اور بھی اس پہ کئی مفاسد ہیں۔ تو اس لیے ہم بحث کرتے ہیں، ایک بحث ہے درسگاہ کی، جس میں آپ جیسے نیک بزرگ ہوتے ہیں، ان کو جو بھی کہہ دیا جائے تو کبھی اعتراض پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آپ کے سامنے تو یہ توجیہ بڑی قیمتی ہے کہ بندے کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایک ہے میدان کا مسئلہ، یہ تھوڑا مشکل ہے۔ جب مخالف کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو اس نے یہ کہنا ہے کہ یہ تیری توجیہ ہے اور تیرے اکابر کی توجیہ کیا ہے۔ یہ تو وہ اکابر تو کہتے ہیں یہ تحریف ہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تم توجیہ کر رہے ہو یہ تحریف ہے۔ اور پھر حاجی صاحب کی توجیہ بھی موجود ہے، لوہا آگ میں ڈالو، اور پھر راضی کی تعریف وہ تعبیر بھی موجود ہے جس میں یسمع من البعید کے لفظ بھی موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی توجیہ طالب علموں کے سامنے کر کے انہیں مطمئن کر لیں، وہ ہو جائیں گے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کسی عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی، بالخصوص جب قرآن میں ہے لیسا کمثلہ شیء۔ دوسرا یہ تحقیق کہ اس روایت کا دار و مدار کس پہ ہے۔ تو اس روایت کا دار و مدار ہمیں جو ملا ہے وہ خالد بن مخلد ہے، اور خالد بن مخلد اس میں کوئی شک نہیں کہ سب حضرات نے ایک چیز پہ اتفاق کیا کہ یہ شیعہ تھا۔ خالد بن مخلد کون تھا؟ شیعہ، جرا نہیں کر رہے، شیعہ مذہب بتا رہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کوئی بدعتی راوی
اپنے مذہب کی تائید میں روایت بیان کرے تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو نظریہ حلولیہ کا اور یہ مظہریت کا عقیدہ، تو یہ باطنیہ شیعہ انہی غالیوں ابن سبا کا ہے، اسی سے آگے پھر متصوفہ نے لیا، تو یہ مؤید بھی ہے تائید مذہب۔ اور جو خالد صاحب ہیں یہ غالی شیعہ ہیں، غالن فی التشیع، اور تشیع میں غالی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ایک تو خبر واحد کسی قطعی عقیدے کی بنیاد نہیں بن سکتی، اور دوسرا یہ کہ اس میں ہے بھی خالد بن مخلد جو مذہباً شیعہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آگے آئے گی، فرماتے ہیں لولا ہیبت البخاری، اگر بخاری کا روب نہ ہوتا تو اس روایت کو سب ضعیف کہتے۔ تو ہم کہتے ہیں چلو ہوگا کسی پہ روب، ہم پہ قرآن کا روب غالب ہے۔ تو اس لیے اگر درسگاہ میں درس دینا ہے تو وہاں بے شک آپ جو مرضی توجیحات کرتے رہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جہاں عقیدہ توحید کی بات آئے گی تو پھر اس قسم کی روایات وہاں حجت نہیں ہوں گی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ میں کوئی اس میں متفرد نہیں ہوں، یہ کوئی میرا تفرد نہیں، یہ اہل سنت کا منہج ہے کہ اخبار احاد، اور پھر یہ بھی اہل سنت کی تصریح ہے محدثین کی کہ اہل بدعت کی روایت کا حکم کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے ائمہ تو اہل بدعت سے روایت لینے کے قائل ہی نہیں، جیسے ابن سیرین اور اس طرح کے خطیب نے الکفایہ میں اس پہ بہت بڑی بحث کی ہے۔ پھر جو حضرات قائل ہیں وہ دوسرے اہل بدعت سے لیتے ہیں۔ اہل تشیع میں پھر اختلاف آ گیا کیونکہ ان کا مذہب ہی جھوٹ پہ مبنی ہے، اور جھوٹ بولنا ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے، تو وہ اہل تشیع کی روایت پہ پھر کلام کرتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ آخر میں آ کے اہل تشیع کی روایت کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ غالی نہ ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ روایت مذہب کی مؤید نہ ہو۔ تو یہ روایت میں دونوں چیزیں موجود ہیں، تو اس لیے عقائد کے باب میں یہ قطعاً حجت نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کو بات سمجھ آئی؟ ہاں۔ تو خلیفہ جو آدم کو بنایا گیا تو وہ خلافت کس میں تھی؟ اجرائے احکام میں، اور نبی کی خلافت نبی نمائندہ ہوتا ہے، نمائندہ الہی کی حیثیت سے آتا ہے احکام میں، اس لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی سے محبت اللہ سے محبت ہے، نبی کا احترام اللہ کا ادب ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے احکام الہی میں نمائندگی الہی، اور یہ نیابت احکام میں ہوتی ہے، ذات صفات میں نہیں ہوتی۔ ذات صفات میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ مظہریت ذات صفات میں ہے یا خلافت ذات و صفات میں ہے، تو پھر یہ عیسائیت ہے اور یہودیت ہے اور ہندو مذہب ہے جس کو اوتار سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ نائب اور متصرف ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا کہ آدم خلیفہ ہیں، اس میں تو بحث ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے مراد کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کی تصریح ہے کہ مطلق انسان مراد ہے، ایسی مخلوق یخلف بعضہ بعضا جو بعض کے بعد آئے گی، ایک نسل جائے گی دوسری آئے گی، اور اس پہ قرینہ بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا یسفک الدماء، وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا، تو وہ آدم کو تھوڑی کہہ رہے تھے، تو اس لیے یہاں مطلق انسان۔ پھر جن حضرات نے کہا آدم ہے تو خلافت کس میں ہے، پھر کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے جنات تھے، جنات کو بھگا دیا گیا اور ان کی جگہ پہ آدم آئے، تو یہ خلیفہ جنات ہیں۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں
اور خلافت اللہ کس میں ہے؟ ذات صفات میں نہیں، اجرائے احکام میں۔ کس میں ہے؟ اجرائے احکام میں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تقرب بن نوافل کی روایت پر بھی میں نے بات کی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہو جی اس نے جرح کر دی ہے۔ تو خیر جرح تو مولانا سرفراز نے بخاری کے 25 راویوں پہ کی ہے اور بھی حضرات نے کی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ اور امیر صفدر اکاڑوی کی تجلیات صفدر دیکھیں، تجلیات صفدر میں امام بخاری پر جو اس نے بکواس بازی کی روافض نے بھی نہیں کی۔ تجلیات صفدر میں امین صفدر اکاڑوی اور اس کا جو بھتیجا ہے اس نے قطرات العطر نامی ایک رسالہ لکھا، اس میں جو بکواس بازی کی۔ یہ عجیب بات ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جب اپنی باری آئے تو پھر بخاری پر بھی جرح کر لیتی ہیں، بخاری کی روایات پہ بھی جرح کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، للڑ بھی کرتے ہیں، سب اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا حق کی بات کرے، اصول کی بات، میں جرح نہیں کر رہا، آپ کو یہ خیال رہنا چاہیے، جرح نہیں، میں آپ کو اصول محدثین بتا رہا ہوں کہ محدثین کا اصول کیا ہے۔ تو اصول پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا راوی خالد بن مخلد ہے اور یہ شیعہ راوی ہے، اور شیعہ کی روایت کا ضابطہ کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ جہاں بلوچستان سے کسی ساتھی نے میری اصلاح کے لیے کچھ کاغذ بھیجے اسی راوی پر، اور وہ مجھے سمجھا رہا تھا بڑی ہمدردی کے ساتھ، تو بھائی ہمیں کوئی صحیح سمجھائے، ہم تو سمجھنے والے ہیں، طالب علم ہیں، اور ہم سمجھیں گے اور بات حق کوئی تو ہم رجوع بھی کریں گے۔ بڑے بڑے آئمہ نے رجوع کیا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہماری کیا تحقیق ہے؟ تو اگر کوئی حق کی بات آئے گی تو ہم انشاءاللہ مانیں گے، ہم ماننے والے ہیں۔ اس نے وہ لمبا چوڑا تحریر لکھی اور وہاں پر لکھا کیا، ہر جو قول لکھا کہ تھا شیعہ تھا۔ میں نے اتنے حوالے نہیں جمع کیے تھے جتنے اس نے لکھ دی ہے کہ یہ اس نے بھی کہا شیعہ تھا، اس نے بھی کہا شیعہ تھا۔ یہ لکھتا لکھتا آگے کہتا ہے کہ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، شیعہ ہونا جرح نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ الگ بحث ہے کہ شیعہ ہونا جرح ہے یا نہیں، بہرحال میں نے جو بات کی تھی تو نے تو میری تائید کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ روایت چونکہ روافض اور رضا خانیوں نے بھرمار کی ہوئی ہے اور اس سے کئی قسم کی گمراہیوں کی کشید کاری کی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے دو جواب دیے۔ آپ والی توجیہ بھی میں نے بتا دی جو درسگاہ والی توجیہ ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی درسگاہوں کی توجیہ یہی ہے، اور جو میدان میں ہے وہ درسگاہ والی توجیہ نہیں چلتی، یہ یاد رکھو۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور بہت پائے کے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے براہین اہل سنت، بہت اچھی کتاب ہے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں۔ مولانا دوست محمد قریشی اہل سنت کے مسلم مناظر تھے اہل تشیع کے خلاف۔ ان کی مناظرہ ہوا اسماعیل شیعہ کے ساتھ۔ اسماعیل شیعہ دیوبندی تھا، وہ اپنے آپ ساتھ لکھتے ہی دیوبندی تھا، اور یہ دیوبند کا فاضل تھا، دیوبند سے اس نے دورہ حدیث کیا تھا، اور اسماعیل شیعہ جو تھا وہ بڑا فنی عالم تھا اور دیوبند میں پڑھا تھا، تو اس لیے وہ اپنے اشتہاب بھی آپ نیٹ نکالیں، یوٹیوب اسماعیل شیعہ لکھیں، اس کی ڈیٹیل آپ کو آ جائے گی۔ اس کے ساتھ بھی لکھا ہے اسماعیل شیعہ دیوبندی، اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی نہیں تھی، مونچھیں تھی، اور جب مناظرہ کرتا تو بابا بابا کرتا اور للکار تھا، اور بالکل بدماش ہے۔
تو وہ اس سے جب مناظرہ ہوا انہوں نے روایت پیش کی تو حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب نے کہا کہ تم نے زہری کی روایت پیش کی ہے اور شیعہ اسماء الرجال میں موجود ہے کہ زہری شیعہ تھا، شیعہ اسماء الرجال میں، تو اس لہٰذا آپ ایسی روایت پیش کریں جس میں زہری نہ ہو۔ اب اس پہ وہ قابو میں آ گیا، پھنس گیا اس پہ، اس کے پاس جواب نہیں تھا، مناظرہ یہ جیت گئے۔ جب واپس آئے تو سارے علماء ان کے خلاف ہو گئے، اور تو نے زہری پہ جرا کر دیے، تو نے زہری پہ جرا کیے۔ اس نے کہا خدا کے بندے میں نے جو بات کی وہ تو سمجھو، میں نے کیا کہا ہے، میں نے زہری پہ جرا نہیں کی، میں نے کہا ہے کہ شیعہ اسماء الرجال سب کہہ رہے ہیں کہ زہری شیعہ تھا، تو شیعہ کی روایت صحابہ کے خلاف حجت نہیں ہے، میں نے یہ بات کی۔ مولوی پیچھے لگے، انہوں نے کہا کہ تو نے تو زہری پہ جرا کی ہے، توبہ 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 توبہ۔ تو وہ دوست محمد قریشی صاحب رو پڑے، انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے، ایک تم بیٹھتے ہو اپنے درسگاہ میں اپنے طالب علموں کے سامنے، وہاں پر تم گفتگو کرتے ہو، تم جو مرضی کہو، آگے طالب علم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے مرضی توجیہ کرو۔ اور ایک ہوتا ہے میدان میں گفتگو کرنا، میدان میں درسگاہ والی توجیہ نہیں چلتی کہ آگے سارے للو پارٹی بیٹھی ہے، بزرگ نے جیسی کیسی توجیہ کر دی، بس گزارا ٹائم، یہ پیریڈ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو، سبق ہو گیا، آگے تو سوچ ہے نہیں۔ تو درسگاہ کی توجیہات کچھ اور ہوتی ہیں اور میدان میں گفتگو کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن مولویوں نے نہیں مانا، پھر انہوں نے رجوع لکھا کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ حالانکہ اس بات پہ کیا خرابی تھی، اسماء الرجال شیعہ میں موجود ہے، تو جب شیعہ خود مان رہے ہیں، ہمارے اہل السنت نے زہری پہ جرا نہیں کی، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اہل السنت میں سے اسماء الرجال کی کسی کتاب میں زہری پہ جرا نہیں ہے۔ زہری پر دو الزام ہیں، ایک مدلس ہے اور دوسرا مدرج ہے۔ یہ روایت میں اپنے لفظ اس طرح پلستر کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ زہری کے ہیں یا رسول اللہ کی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ تو ادراج مشہور ہے زہری کا، اور دوسرا کیا ہے، تدلیس، مدلس بھی ہے اور مدرج بھی ہے۔ لیکن امام زہری پہ آج تک مجھے اہل سنت کے اسماء الرجال میں جرا نہیں ملی کہ کسی نے امام زہری پہ جرا کی۔ آج کل بعض لوگ کر رہے ہیں، لیکن دو باتیں امام کے بارے میں یہ ہیں۔ اور تیسری جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جن روایات میں بھی صحابہ پر جرا ہے یا کوئی اس طرح کا اہل سنت کے خلاف مواد ہے، ان کو اگر تلاش کیا جائے تو اس میں امام زہری ہر صورت میں موجود ہے۔ یہ کام بالاتر ہے سمجھ سے۔ اور خیر میں اب یہاں اتنی بات نہیں کرتا، یہ تو حدیث کی بات ہے، تو یہاں درمیان میں نے آپ کو ایک مثال دے دی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ بعض وہ توجیہات ہیں جو تم پڑھتے ہو درسگاہوں میں، تو وہ آپ جب مدرس ہوں تو بے شک کرتے رہیں، قیامت کے دن حساب ہونا ہے، وہ تو پتہ چلے گا صحیح ہے یا غلط وہاں پر، جہاں تو نہیں چلتا۔ لیکن ایک ہے میدان میں جواب دینا، تو میدان میں جواب کچھ اور ہے۔ تقرب بالنوافل کی وہ توجیہ تمہاری درسگاہ کی حد تک بالکل صحیح ہے، لیکن جب میدان میں کھڑے ہوگے تو پھر دوسرا پہلو بھی لانا پڑے گا۔ تو نیابت کا معنی سمجھ آیا؟ تو وہ نیابت کس معنی میں سمجھتے تھے؟ مختار اور متصرف ہونے کے معنی میں، اور یہی آج کل کا شرک ہے۔ یہ پہلا کفر ہے، جعلوا لہ من عبادہ جزءا۔ آگے ام اتخذوا، اوپر لکھا ہے زجر بر فساد دوم۔ دوسرا فساد کیا تھا؟ دوسرا فساد یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا،
کہ یہ فرشتے اللہ کی بناتیں بیٹیاں ہیں، ان پر زجر کیا جا رہا ہے۔ ام اتخذوا، کیا بنا لیا اللہ نے، مما یخلق، اس سے کہ پیدا کرتا ہے، بناتن بیٹیاں، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنی بیٹیاں بنا لی ہیں۔ شرم کرو، یہ زجر ہے، شرم کرو، ڈانٹا جا رہا ہے۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں خاص کیا بیٹوں کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں رد الزامی۔ الزامی رد کیا آ رہا ہے، یعنی جس کو آپ جواب الزامی کہتی ہیں۔ الزامی جواب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میری اولاد بنائی، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آئی۔ کس کو بنایا؟ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، اور بیٹی کو تو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، میرے لیے بیٹیاں کیوں بناتے ہو؟ او بھائی، یہ الزامی جواب ہے کہ تم بیٹیاں تمہاری، تم وہ زندہ درگور کرتے تھے نا، اور بیٹیوں کے بارے میں ان کا یہی نظریہ تھا، کسی کی بیٹی پیدا ہوتی سارا دن پریشان ہوتا۔ آج بھی یہ رسم جاہلیت موجود ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو سب لوگ کہتے ہیں مبارک ہو، اور بیٹی پیدا ہو تو ہمارے ہاں پنجاب میں کہتے ہیں سر چھٹے دی مبارک، تیری جان چھوٹ گئی ہے، مبارک ہو۔ بیٹے پہ خوشی ہوتی ہے، بیٹی پہ خوشی نہیں کرتے۔ یہ آج بھی یہ رسم موجود ہے، حالانکہ بیٹی زیادہ وفادار ہوتی ہے بیٹے سے۔ بیٹے اتنے وفادار نہیں ہوتے جتنی بیٹی وفادار ہوتی ہے، لیکن یہ ایک لوگوں میں شروع سے رسم آ رہی ہے کہ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس کو کہتے ہیں جواب الزامی۔ الزامی جواب کیا دیا کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کر لی ہیں، اور وہ چیز جو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے اس کو تم نے اللہ کے ذمہ لگا دیا۔ شرم کرو۔ سمجھ گئے؟ یہ معنی ہے ام اتخذوا، کیا بنا لیا انہوں نے، بنا لیا اللہ نے، بزام شما، تمہارے عقیدے کے مطابق کیا اللہ نے بنا لیا اپنی مخلوق سے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں منتخب کیا، خاص کیا بیٹوں کے ساتھ، بَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے ایک تمہارا، بِمَا ضَرَبَ، اس چیز کی کہ بیان کرتا ہے واسطے رحمان کے مسئلہ، صفت اور حال، ظل وجہہ مسودہ، ہو جاتا ہے سارا دن چہرہ اس کا مسودن، کالا سیاہ، وہو کظیم، اور وہ چپ چاپ غم کو پینے والا ہوتا ہے، غم کو پینے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ سارا دن چہرہ کالا سیاہ شرمندگی کی وجہ سے اور غم سے بھرا ہوا بیچارہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، تو جو چیزیں تم اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے ان کو اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ الزامی جواب ہے۔ آگے اب امن، اب رد حقیقی آیا، حقیقی جواب، تحقیقی جواب اور رد حقیقی۔ مناظرہ میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، الزامی جواب بھی اور حقیقی جواب بھی۔ اب حقیقی رد آیا اور فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو میری بیٹیاں کہا، اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ فرشتے ایک کمزور مخلوق ہے، ایک، پھر تم نے ان کو اور کمزور فرض کیا۔ فرشتے خود کمزور مخلوق ہے، پھر تم نے ان کو اور کمزور فرض کیا۔ کیا فرض کیا؟ ان کو مؤنث فرض کیا، انہیں پہلے مؤنث عورتیں بنایا اور پھر اللہ کی بیٹیاں کہا۔ تو عورت میں عورت ناقص الخلقت ہے، عورت میں کمزوری ہوتی ہے، مرد میں قوت اور زور ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نے فرشتوں کو پہلے کہا یہ عورتیں ہیں، انوثیت ثابت کی، پھر کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
اس میں فرشتوں کی بھی توہین کی، فرشتوں کی بھی کیا کی؟ اور یاد رکھو ہر مشرک جب کسی چیز کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو وہ اس کی بھی توہین کرتا ہے اور اللہ کی بھی توہین کرتا ہے۔ ہمیشہ غور کریں گے تو مشرک انبیاء اولیاء کو اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں عزت کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ان کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ توہین۔ مثال کے طور پہ یہ کیا کہتا ہے کہ یہ میری سیڑھی ہے، سیڑھی، مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائی جاتی ہے، اور اللہ تک پہنچنا ہو تو یہ بابے ہماری سیڑھی ہیں۔ اب ان سے پوچھو بھائی سیڑھی کے آدمی اوپر چڑھتا ہے، اس نے بابے کو کیا بنایا ہے؟ یہ بابے کے اوپر چڑھے گا، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ او بھائی بولو بولو، ٹائم تھوڑا ہے، نہیں تو 3 بجے انشاءاللہ۔ ہاں سیڑھی بناتا ہے، تو یہ جو بابے کو سیڑھی بنایا ہے یہ عزت ہے یا توہین ہے؟ بابے کو سیڑھی بنا کے نیچے رکھا ہوا ہے، خود بابے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ توہین ہے۔ تو مشرک خود توہین کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء اولیاء کو جو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ انبیاء کا بھی گستاخ ہے اور اللہ کا بھی گستاخ ہے۔ تو ان مشرکوں نے یہی کہا کہ فرشتے، پہلے فرشتوں کو بنایا مؤنث، اب یہ ملائکہ کی توہین ہے، کیونکہ ملائکہ وہ مخلوق ہے جو مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہے، جو لا یذکر ولا یؤنث ہو، وہ مذکر بھی نہیں مؤنث بھی نہیں، انہوں نے انہیں کیا بنا دیا؟ مؤنث۔ اگر کوئی بنانا ہی تھا نا پھر مذکر بناتے، کوئی قوت والا تو بناتے، فرشتوں کو تم نے پہلے مؤنث بنایا تو یہ ملائکہ کی بھی توہین ہے۔ پھر مؤنث کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہے، ناقص الخلقت ہے۔ مرد جو ہے یہ کامل الخلقت ہے، اور مؤنث ہوتی ہے ناقص الخلقت۔ ناقص الخلقت کا مطلب کمزور۔ مرد کا جو حسن ہے یہ قدرتی ہوتا ہے، اسے کوئی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرد کا حسن وہ قدرتی ہے، اور عورت کا حسن میک اپ کے تابع ہوتا ہے اور زیورات کے تابع ہوتا ہے۔ وہ بیچاری زیور پہنتی ہے، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ادھر، کوئی مہندی، کوئی شہندی، کوئی ادھر، ہاتھ اورے پرے، تو اسے حسن ظاہر کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور عام ماشاءاللہ صبح اٹھے، منہ دھویا، یہ بیٹھے، کوئی میک اپ کی ہے؟ تو مرد کا حسن قدرتی ہوتا ہے، یہ کامل الخلقت ہے، اور عورتوں کو حسن کے اظہار کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ سیف 2 قسم پہ ہوتی ہے تلوار، ایک سیف لسانی ہے اور ایک سیف میدانی ہے۔ سیف لسانی زبان کی قوت، اور اس کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ۔ جتنا دماغ مضبوط ہوگا اتنی زبان میں قوت ہوگی، اور بولنے میں وہ آدمی تکڑا ہوگا کہ ادھر پاور موجود ہوگی، تو جتنی اوپر پاور موجود ہے اتنا وہ بولنے کا ماہر ہوگا، مناظرے میں وہ بڑا مناظر ہوگا، اور بات سے بات نکالنے کا بھی ماہر ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ سیف لسانی۔ اور دوسری ہوتی ہے سیف میدانی۔ سیف میدانی دشمن کے مقابلے میں اکھاڑے میں اترنا، جہاد میں اترنا، اور میدان کے اندر تلوار پکڑ کے اترنا، تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں قوت اور جرأت کے۔ دونوں کام کس کے ہوتے ہیں؟ پوچھے ذرا بولو، دونوں کام کس کے ہوتے ہیں؟ مناظرہ کرنا بھی بڑی جرأت کا کام ہے، ہر بدھو مناظرہ نہیں کر سکتا، اور مناظرے کے لیے دل بھی چاہیے پہاڑ جیسا مضبوط، نہیں تو ادھر یہ مناظرہ کرنے لگے اور نیچے ٹانگیں کانپ رہی ہوگی، اور یہ نیچے لرز رہا ہو اور زلزلہ طاری ہو، وہ بیچارہ کیا مناظرہ کرے گا؟
تو مناظرہ وہی کرے گا جو دل کا مضبوط ہو، اور میدان میں بھی وہی اترے گا جو دل کا مضبوط ہو اور بہادر آدمی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں میں نہ سیف لسانی ہے نہ میدانی ہے، نہ ان کی سیف لسانی میں کامیابی نہ سیف میدانی میں، تو پھر ثابت ہوا نا کہ یہ ناقص الخلقت اور کمزور مخلوق ہے۔ تم نے اللہ کی جز بھی بنایا تو ایک کمزور مخلوق کو بنایا۔ سمجھ گئے میری بات؟ بس یہ بات مکمل ہے، اندر آپ فٹ کرو، یہی چیز بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا آوا من یونشأ فی الحلیہ، آیا وہ شخص یا وہ ہستیاں جو پرورش پاتی ہیں فی الحلیہ زیورات میں، بہوا فی الخصام میں، آوا من آیا وہ جو پرورش پاتی ہیں پلتی ہیں ہلیہ میں، زیورات میں، جن کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ نازک مزاج اور نازک الخلقت۔ جو یہی وجہ ہے کہ جو پپو اور ڈسکو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ پپو اور ڈسکو مولوی کی صرف تم ڈانس دیکھ سکتے ہو اور اس کی باتیں سن سکتے ہو۔ جو نازک مزاج، تھوڑی سی گرمی ہوئی پگھل گیا، کہیں پتہ چلا بھئی جلسے پہ پابندی ہے، حضرت گھر میں بیٹھ گیا، اور اسی طرح پتہ لگا بھئی کوئی مخالف حملہ آور نہ ہو جائے تو حضرت باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ تو بہرحال جو ڈسکو مولوی ہوتا ہے، ڈسکو سمجھتے ہو نا، ہفت اقسام ملا، جس کا سارا زور ہی چوپڑ چاپڑ استری کپڑے میک اپ شیک اپ اور سارا یہ زنانیوں والی طرزوں پہ ہوتا ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام کرتے ہیں مولانا حسین علی جیسے زمیندار، جو بالکل جٹ زمیندار۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں پنڈی والے کہ میں ان کے پاس گیا اور جرابیں لے کر گیا، مولانا حسین علی صاحب کے پاس، یہ جراب جو تم پہنتے ہو لیٹرین بھی جانا ہو تو، یہ کئی ایسے خطیب ہیں گرمیوں میں بھی جراب پہنی ہوئی ہے، تو جراب لے کے گیا۔ تو حضرت صاحب وہ اپنا چھپر کی لپائی کر رہے تھے۔ چھپر جو تھا نا، تو یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گارا بناتے ہیں مٹی کا اور اس میں پھر بھوسا ڈالتے ہیں اور ایسی چیزیں، اور اس کو پھر لتڑ سے اس گارے کو ملاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے وہ بنایا ہوا تھا اور چھپر کی لپائی کر رہے تھے۔ تو میں نے جا کے حضرت صاحب کو جرابیں پیش کی، جہاں بڑی قیمتی جرابیں کہ سردیاں ہیں اور حضرت صاحب جرابیں پہنیں گے۔ حضرت کو پتہ نہیں تھا، فرمایا میں نے جرابیں دی اور میں سائڈ پہ بیٹھا، میں نے دیکھا کہ حضرت نے جرابیں پہنی اور اس گارے کے اندر لتڑ۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر دیا؟ تو کہتے ہیں آپ نے لائی نہیں جرابیں جی، اسی لیے نہیں لائی تھی، پتہ ہی نہیں کہ جرابوں کا کرنا کیا ہے۔ جب ایسا جٹ آدمی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، ان کا اب ایک ویڈیو آئی ہے درس کی، وہ ذرا دیکھو، ویڈیو حضرت شیخ القرآن کی آ گئی ہے، تو دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ آدمی بالکل سادہ اور سادگی، اور اسی طرح جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے نا، تو وہ محنت کرنے والے اور صحیح معنوں میں زمیندار اور جٹ بن کے، جو پپو مولوی ہو اور ڈسکو مولوی ہو، جو درس میں زیادہ بیٹھ نہ سکتا ہو، وہ آگے دین کا کام کیا کرے گا؟ جو سبق میں تھک جائے گا تو وہ دعوت کیا دے گا؟ تو اس لیے یہ ٹریننگ بھی ضروری ہے۔ قرآن یہی بتا رہا ہے کہ یہ کمزور ہیں، تو عورتوں کی بات کر، ان کو عورتیں بنایا، پھر میری جز بنایا۔ عورت ہوتی کون ہے؟ جو زیورات میں پلتی ہے، ناز و نعم میں، اور ساری زندگی وہ نازک مزاج رہتی ہے اور اس میں کوئی پاور طاقت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ یونشأ کے نیچے لکھا ہے نفی سیف میدانی، جو عیش و تعیش میں پلنے والی ہے، وہ میدان میں کام کے نہیں ہوتے۔ دیکھ لینا یہ جتنے یونشأ فی الحلیہ والے مولوی ہیں، وہ صرف تبصرہ کرتے ہیں کہ مناظرہ ہو رہا تھا نا،
اس نے یوں کہنا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خود تو لڑا نہیں میدان جہاد میں، اور ادھر منافق بیٹھ کے تبصرہ لگا رہا ہے کہ تلوار کو یہاں سے پکڑنا تھا، دستے کو یہاں سے پکڑنا تھا، ہاتھ کو یوں پھیر کے لانا تھا، اور ہاتھ کو یوں پھیر کے لانا تھا۔ یہ صرف تبصرہ کر سکتا ہے، اور اس کو کہو تو خود ہمت نہیں ہے، لیکن ادھر بیٹھ کے تبصرہ لگائے گا۔ ہم جب ادھر ان بدتیوں کو پکڑا تو بعض بزرگوں کا تبصرہ آیا، کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، کیا ضرورت، کیوں گئے، فلاں گئے۔ تو ہم نے کہا حضرت آپ لوگوں کا کام جو نشہ فی الہلیہ، آپ گانوں کے ساتھ کھیلتے رہے، اور میدانوں میں جانا اور ان کو گھروں میں جا کے پکڑنا اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے۔ تم صرف تبصرے ہی لگاتے رہو، کیوں گئے تھے جی، کیوں گئے تھے؟ وہ اگر مار دیتے پھر مار دیتے، اگر زندگی ختم تھی تو چلے جاتے، مار دیتے تو دنیا میں کیا رکھا ہے، مار دیتے۔ توحید کی خاطر موت آ جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ توحید پر شہادت مل جائے تو یہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ او جی فلاں ہو جاتا، او جی فلاں ہو، اے سب منافقین والے تبصرے۔ چلو بہرحال تو یہ ہوتے ہیں ہلیہ کی پیداوار، زیورات کی پیداوار۔ یہ یہاں تبصرہ کرے گا اور کسی کام کے نہیں۔ فرمایا یہ ہلیہ اور زیورات میں پلنے والی عورتیں یہ میدان سیف میدانی میں کام نہیں آتی، میدان مردوں کا کام ہوتا ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، دوسری نفی سیف لسانی، اور وہ خصام اور جھگڑے میں، خصام اور مناظرہ میں، مناظرے کی بات آ جائے، غیر مبین، وہ اپنے موقع پر بات کو واضح بیان بھی نہیں کر سکتی۔ جو پلے نا ہلیہ میں تو میدان مناظرہ میں غیر مبین، اپنے دلائل اور دعویٰ کو صاف طور پہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس کی نفی ہوگی؟ نفی نیچے لکھا ہے سیف لسانی، بولو نفی سیف لسانی۔ مناظرہ میں بولنا یہ بھی جرأت کا کام ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ یہ کمزور مخلوق ہے، نہ میدان میں کام آنے والی، نہ مناظرہ میں کام آنے والی، ان کو تم نے اپنی طرف سے فرض کر کے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ وَجَعَلُوا، اور بنا دیا انہوں نے فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، وہ فرشتے جو عباد بندے ہیں رحمان کے، اناسا، یہ انوثیت والے کفر کا بیان ہے کہ انہوں نے ان کو مؤنث بنا دیا، حالانکہ فرشتے تذکیر و تانیث سے پاک ہیں، اور اسی لیے عباد الرحمن کہا ہے۔ وہ عباد الرحمن فرشتے مذکر اور مؤنث ہونے سے پاک ہیں، لیکن صیغے ان کے لیے مذکر کے آئیں گے۔ عباد الرحمن اناسا۔ اب دلیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے نقلی، ایک دلیل عقلی، اور تیسری ہوتی ہے مشاہدہ۔ کتنی دلیلیں ہیں؟ تین، عقلی دلیل، نقلی دلیل اور مشاہدہ۔ اور مشاہدہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے تقریر دل پذیر میں، فرماتے ہیں کہ مشاہدہ ایسی قطعی دلیل ہے کہ اگر اس کے مقابلہ میں نقلی دلیل آئے گی تو اس میں تعبیل کی جائے گی۔ تو مشاہدہ حتمی دلیل ہے، اور یہ جو آپ کے محدثین اور فقہاء ہیں سب نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ خبر واحد اگر مشاہدہ کے خلاف آ گئی تو یہ اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔ یہ اس کے کیا ہے؟ موضوع ہونے کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ مشاہدہ سے ٹکرا جائے۔ تو مشاہدہ بھی ایک دلیل کی مضبوط قسم ہے۔ تو یہاں پر فرمایا تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں، اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پہلے ذرا دلیل لاؤ
فرشتوں کو جو تم نے مؤنث کہا، کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی مشاہدہ، ان تین دلیلوں میں سے کون سی دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟ نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ مشاہدہ موجود ہے، تو کس منہ سے کہتے ہو کہ فرشتے اناث ہیں، یہ مؤنث ہیں؟ سمجھ گئے میری بات؟ اب اس کو ذرا آگے اندر منطبق کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشہدوا خلقہم، اشہدوا خلقہم، یہ جو کہتے ہیں فرشتے مؤنث ہیں، کیا یہ موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ انہوں نے ان کے مؤنث ہونے کا مشاہدہ کیا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو یہ مشرک وہاں موجود تھے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ جی سمجھ گئے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے ان کا؟ نہیں جی۔ کہ فتویٰ لگا رہے ہیں مؤنث ہے، انہیں کس نے بتایا مؤنث ہے؟ عقلی دلیل ہے نہیں، نقلی دلیل ہے نہیں، اور ایک چیز ہے مشاہدہ، تو بتائیں اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ تو جب عقلی دلیل بھی نہیں، نقلی دلیل نہیں، مشاہدہ بھی نہیں، تو ستکتب شہادتہم، تو لکھی جائے گی ان کی گواہی۔ یہ جو گواہی دے رہے ہیں نا کہ فرشتے اناث سے، ان کی یہ شہادت لکھی جائے گی، اور وَيُسْأَلُونَ، قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جو یہ گواہی دی ہے اس کی تمہارے پاس بنیاد کیا تھی؟ آیت میں بڑی تخفیف ہے، خیال کرنا۔ دین کے بارے میں کوئی افتراء کرے گا وَيُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، تمہیں تو یہی ہدایت ملی ہے کہ قبر کے تو 3 سوال ہیں، باقی تو سوال ہونے ہی کوئی نہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور یہی ذہن بنایا جاتے ہیں دعا پکار والا مسئلہ کوئی پوچھا جائے گا؟ یہ جو مسئلہ الہ کے تم معنی میں لگے ہو یہ کوئی پوچھے جائیں گے؟ یہ تو کلامی باتیں ہیں دجالہ، کلامی باتیں، یہ تو فلانی باتیں ہیں، تو یہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو پوچھا صوفی سے استنجے کے بارے میں جائے گا، کتنے لوٹے لگائے تھے۔ جو بھی دین پہ افتراء کرے گا اور قرآن پاک کے جو مسائل ہیں آگے ابھی آ رہا ہے، وہ قرآن بتائے گا کہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب یہ مسئلہ کہ فرشتے مؤنث ہیں یا مذکر، تمہارے مفتیوں سے پوچھا جائے تو کہ کوئی فروعی مسئلہ ہے، فرشتوں کی جنس کے مذکر ہیں یا مؤنث، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ جو تمہارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُسْأَلُونَ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کی یہ گواہیاں تحریر کروائی جا رہی ہے ان کے نام اعمال میں۔ بس یہ ہو گیا، چاروں رد آگے، ایک رد تھا، 4 آگے 4 کفر۔ انہوں نے جزئیت کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کفر، بنتیت کا عقیدہ رکھا، نائب ہونے کا، یہ بھی کفر۔ انہوں نے فرشتوں کو انوثیت کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کفر، معبودیت کا عقیدہ رکھا، یہ بھی کفر۔ یہ چاروں کفر ان کے بیان کر کے اب 5واں کفر آیا، اور 5واں کفر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مشیت اور رضا ایک چیز ہے، مشیت اور رضا ایک چیز ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، یہ شکوہ بر فساد پنجم ہے، 4 جہاں لکھا ہوا ہے، اور کہا ان مشرکوں نے اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم، ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ما عبدناہم، ہم ان ملائکہ کی عبادت نہ کرتے، ما لہم، نہیں ہے واسطے ان کے بذالکا،
اس استدلال بالمشیت کے ساتھ، بذالک کا مشار لے، اس استدلال بالمشیت کے ساتھ، من علم کوئی دلیل، من علم یا علم دلیل کے معنی میں انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مشرک مگر تکے مارتے، خرص کا معنی اندازہ، اندازے اور تکے لگاتے ہیں اور ایسے پتھر پھینکتے ہیں۔ یخرصون خرص اندازہ باغ کے کنارے پہ کھڑا تھا اور اندازہ لگاتا ہے کہ اس میں 1000 پھل ہوگا، نکلتے 200 ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خرص۔ خرص کا معنی تکے مارنا، بے تکے مارنا اور اندازے اٹکل پچھو لگانا۔ ام آتیناہم، پہلے مشاہدہ کی نفی کی ہے، اب فرمایا کیا دی ہم نے ان کو کوئی کتاب، من قبل ہی اس قرآن سے پہلے، فہم بہی مستمسکون، پس وہ اس کتاب کے ساتھ اس دعویٰ پر استدلال کر رہے ہیں۔ فرمایا ام آتیناہم، دلیل نقلی کی نفی آ رہی ہے کہ میری کسی پہلی کتاب میں بھی یہ مسئلہ ہو کہ وہ فرشتے اناث ہیں، کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں، ہم نے ایسی کوئی کتاب نازل نہیں کی، لیکن ساتھ شرط لگائی آتیناہم، ہر کتاب دلیل نہیں ہوتی۔ کون سی کتاب دلیل ہوتی ہے؟ آتیناہم، منزل من اللہ کتاب دلیل ہوتی ہے۔ اور دوستو بزرگو، ہر کتابڑی دلیل نہیں، دلیل کیا ہوتی ہے؟ آتیناہم، ہم نے ان کو دی ہے کتاباً من قبلی، قرآن سے پہلے کوئی کتاب کے اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ مسئلہ واضح ہو گیا، ہر کتابڑی دلیل نہیں، نہ کتابڑیوں کا مطالبہ کرو، بلکہ آتیناہم دلیل اللہ کی منزل کتاب ہوا کرتی ہے۔ بے شک آج جو کتابڑیاں پیش کر رہی ہیں یہ منزل من اللہ ہیں؟ نہیں جی۔ تو پھر تم کتنے سست لوگ ہو کہ لوگوں نے دلیلیں بھی خود بنائی ہوئی ہیں اور تم مرعوب ہو جاتے ہو۔ 10-20 کتابیں تمہارے سامنے رکھے نا، فلانے بزرگ لکھا، فلانے لکھا، فلانے لکھا، فلانے لکھا، فلانے لکھا، قرآن گیا، آگے حوالے، اور حوالے پیش کرنے والا اس کو کہے کہ یہ جو کتاب پیش کر رہا ہے یہ منزل من اللہ ہے۔ جب منزل من اللہ نہیں تو دلیل نہیں ہے، اس لیے فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبل ہی فہم بہی مستمسکون، بل دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ اندر غور کرو نا تو بڑا مزہ آئے گا۔ ہماری دی ہوئی کتاب تو ان کے پاس کوئی نہیں، صرف اپنے اکابر ہیں۔ ہماری دی ہوئی کتاب ان کے پاس نہیں، منزل من اللہ کی دلیل نہیں ہے، کیا ہے؟ ان کے اکابر دلیل ہیں، اکابر کو پیش کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں منزل من اللہ کتاب پیش کرو، بل وہ کہتے ہیں کتابیں چھوڑو، منزل من اللہ کتابیں، بل اضراب کے لیے منزل من اللہ کتابیں چھوڑو، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، آباءنا، اپنے اکابر کو، آباءنا کا معنی قرطبی نے لکھا اکابرنا، اپنے اکابر، یہ صرف نسبی آبا کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ اپنے روحانی آبا کی بات بھی کر رہے ہیں، اپنے بڑے وڈیرے سیانے برادری کے بڑے اور بڑے جن کو مولوی پیر قائدین مذہبی رہنما کہتے ہیں انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا 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 پایا۔ تیرا مسئلہ نیا ہے، ہمارا پرانا ہے، ہمارا مذہب پرانا ہے، تو 1957 سے پہلے تھا ہی نہیں، یہ ہمارا مسئلہ پرانا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے بے ایمان؟ وجدنا، پایا ہم نے اپنے اکابر کو، علی امت علی دین، اوپر ایک دین کے،
ایک امت کے مراد دین اور مذہب ہے۔ وَإِنَّا ہم نے اپنے اکابر کو ایک مذہب اور دین پہ پایا ہے، اگر اکابر جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ اندھے مقلد ہیں، اس لیے کہتے ہیں بَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بے شک ہم انا پکی بات ہے ہم اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، آثارہم ان کے آثار پر، آثار کیا ہے؟ ان کے قدموں کے نشانات پر، ان کی تحریروں تقریروں پر، مہتدون راہ پانے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت اپنے اکابر کا اسوہ حسنہ ہے، ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں گے، تیری بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لکھا ہے کیا؟ عبادتہم لہم ما ذالک کلہ بلا دلیل ولا برہان، فرشتوں کی سور و پکار اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور نیچے عبارت لکھی حاشیے پہ بلا اذن من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، بل بے مجرد الآراء بل احواء والتقلید للاسلاف بل کبراء۔ یہ کیوں اس پہ پکے تھے؟ صرف اندھے مقلد بنے ہوئے تھے کہ اس کے اسلاف اور کبرا کے، اسلاف اور کبرا، اکابر 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 اکابر، حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوا، اسلاف اور کبرا، بل آبا بل خبت فی الجاہلیت، جاہلیت الجہلا۔ ابن کثیر کا حوالہ ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں صرف اکابر اکابر کی رٹ لگا دی اور دلیل اور برہان کوئی نہیں تھی۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْقَوْلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ مُنْكَرٌ۔ امام راضی کہتا ہے عقیدے کے باب میں بات کرنا بغیر دلیل کے منکرن، یہ بہت بری چیز ہے۔ وَأَنَّ التَّقْلِيدَ يُوجِبُ الذَّمَّ الْعَظِيمَ وَالْعِقَابَ الشَّدِيدَ۔ امام راضی خود شافعی ہے، لیکن کس تقلید کی مذمت کر رہے ہیں؟ فی العقائد اور مقابل قرآن و سنت دلائل، مقابل دلائل یعنی نصوص کے مقابل، یا عقائد میں یا مقابل نصوص کے جو تقلید ہے، جس کو ہم بولتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید، اس پہ رد کر رہے ہیں۔ آگے ذرا اگلی عبارت بھی بڑی خطرناک ہے، علامہ آلوسی کی عبارت ہے، یہ بھی دیکھ لینا۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے جس میں لکھا ہے کہ فرشتے اناث ہیں اور اللہ کی بیٹی ہیں؟ اور اللہ کے دربار سے اصل مقصد تھا شفاعت قہریہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بیٹیاں باپ سے منوا لیتی ہیں، فرشتے بھی اللہ سے منوا لیتے ہیں اور ہمارے شفیع قاری ہے۔ یہ تو فرمایا دلیل لاؤ، دلیل کوئی نہیں، دلیل صرف کبرا اسلاف اور اکابر کی کھچ ہے، ان کی بھی کیا ہے؟ کچھ ہے، تو یہ دلیل بنے گی نہیں جی۔ علی آثارہم مہتدون وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اکابر کا حوالہ ہے، ادلہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلہ میں، آبا اکابر کبرا اور اسلاف ان کا حوالہ ہے، یہ صرف ان مشرکوں کا ہتھیار نہیں ہے، بلکہ جو پیغمبر بھی توحید کا آواز لے کے آیا، پیغام لے کے آیا، اس کے مقابل آنے والے لوگوں کی یہی دلیل رہی اکابر اور اسلاف۔ یہ میری بات ہے یا قرآن میں ہے؟ قرآن میں اندر دیکھو، اندر کہتے ہیں
اے بڑے گستاخ ہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے فی قریۃ، بیچ کسی بستی کے، من نذیر، کوئی آگاہ کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا مترفوها، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا اپنے اکابر کو، علی امت، ایک مذہب اور عقیدے پر، اور وہ کیا تھا؟ غیر اللہ کی پکار پر، غیر اللہ کی پکار پر۔ ہمارے سارے اکابر کا اجماعی مسئلہ ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم انہی کے آثار اور قدموں کے نشانات کی اقتداء کرنے والے ہیں، انہی کی پیروی کریں گے۔ یہ ہر مبلغ توحید کو کہا گیا، جی آج نہیں کہا جا رہا، کہا جا رہا اب نہیں بولتے، آج لوگ نہیں کہتے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ فرمایا ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ، جب بھی کوئی داعی حق مسئلہ توحید لے کے آیا تو اس کو سب سے پہلے ہدف بنایا گیا کہ یہ اکابر کا منکر ہے، ہمارے اکابر ٹھیک تھے، یہ اکابر کے خلاف آیا، نیا مسئلہ لایا، نئی تحقیق پیش کر رہا ہے، اور جو ہمارے اکابر اسلاف تھے ان کے یہ طرز کے خلاف ہے، ان کے مشن کے خلاف ہے، ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت نوح سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک ہر داعی توحید کو اسی تان کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ بھی جب توحید بیان کریں گے، نوٹ کر لو میری بات، خالص جب توحید بیان کریں گے ایک ہی شور اٹھے گا کہ یہ اکابر کے خلاف ہے، ہمارے مشائخ اور اکابر کا یہ طریق نہیں۔ اچھا، ہر فرقے کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر فرقے کے لیے۔ اب بریلویوں کا مفتی ہے منیب الرحمان، اس بیچارے نے کسی نیم دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی، وہ دیوبندی ہے نہیں، نیم دیوبندی یا نیوم سٹی، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ بریلوی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہا جو دیوبندی کو امام بنائے وہ کافر ہے، لہذا مفتی منیب کا نکاح بھی کیا، یہ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ بڑا شور، پھر اس کے حامی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا نکاح بھی کیا اور کافر ہو گیا، اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے وہ بھی کافر ہے، جو دیوبندی کو امام بنائے وہ بھی کافر ہے، اور حتیٰ کہ ان کو مولا نہ کہے وہ بھی کافر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو بریلی کے فتووں کا سستا ہے باؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین، خدا نے انہیں کہہ کر ڈھیل دی بَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو یہ ان کے تو فتوے بڑے سستے ہیں۔ اب بریلویوں میں مسئلہ بن گیا ہے، ایک دھڑا کھڑا ہوا ہے مسئلہ کے امام اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، دوسرے کھڑے ہیں مسئلہ کے فلانا پیر، مسئلہ کے فلانا پیر، اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ دیوبندیوں میں بھی یہی جھگڑا ہے، دیوبندی کون، بریلوی کون، اصلی دیوبندی کون، نقلی دیوبندی کون، علماء دیوبند کو کون ماننے والا، کون نہیں ماننے والا۔ اہل حدیثوں میں بھی یہ جھگڑا پہنچ گیا ہے ہر جگہ پہ۔ تو یاد رکھو، جب تک کتاب و سنت کی طرف نہیں آؤ گے اور فرقوں کے بتوں کو جب تک پوجو گے اس وقت تک ہدایت نصیب نہیں ہوگی، بے شک۔ اس لیے میں پہلے دن کہا تھا قرآن پڑھو اللہ کی کتاب سمجھ کے، پیغمبر کا فرمان پڑھو پیغمبر کا فرمان سمجھ کے۔ تو جب یہ پڑھو گے اور سوچو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے خلاف کوئی آئے، اس کی بات حجت نہیں ہے، بے شک دلیل نہیں ہے۔ یہ ذہن ہو تو پھر بت ٹوٹتے ہیں، لیکن اگر یہ ذہن نہ ہو
تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے یار، شعر میرے تمہیں نہیں آتے؟ اچھا ماشاءاللہ. انا وجدنا آبانا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون. ہر پیغمبر کو مقابل میں یہی طعنہ دیا گیا، اکابر اکابر اکابر. رسولوں نے جواب دیا اب لو جئتکم باہدا. آبا لو اس ترکیب میں فعل معذوف ہوتا ہے، نیچے نکلا ہوا ہے اتتبعون ذالک، کیا تم پھر بھی اکابر کے اندھے مقلد رہو گے؟ لو جئتکم باہدا مما وجدتم، اگر لے آؤں میں تمہارے پاس نری ہدایت، وہ تو گمراہی ہے. یہ اہدا خالی از تفضیل ہے، اہدا خالی از تفضیل ہے مبالغتاً. جو نری ہدایت ہو اس سے جو تم نے پایا اوپر اس کے اپنے اکابر کو. انبیاء نے کہا تم اکابر اکابر کرتے ہو، اگر ہم ایسی چیز لے آئیں جو اہدا ہو. اہدا اگر تفضیل والا معنی کرو گے تو تعویل کرنی پڑے گی، اور اگر مبالغے والا معنی کرو کہ نری ہدایت، تمہارے اکابر تو کھڑے ہیں گمراہی پہ، اور ہم اگر ایسا مذہب ایسی چیز لائیں جو خالص ہدایت ہو، پھر بھی ہدایت کو مانو گے یا اکابر کو مانو گے؟ یہ انبیاء نے کہا. کیا قالو، انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، تم جو کچھ بھی لائے ہو ہم اس کے پکے منکر ہیں، نہیں مانتے. انا بما ارسلتم، بے شک ہم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو یعنی مسئلہ توحید، کافرون بالکل منکر ہے، نہیں مانتے اس چیز کو. فانتقمنا منہم، جب نوبت یہاں پہنچی اللہ کے نبیوں نے حجت تمام کی اور قوم اکابر اکابر کرتی رہی. فانتقمنا منہم، تخویف دنیاوی ہے، ہم نے انتقام لیا ان سے. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان، پھر دیکھ میرے پیغمبر کیسے تھا عاقبۃ المکذبین، انجام مکذبین کا، تکذیب کرنے والوں کے ساتھ پھر کیا بنی. حاصل یہ کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات حجت نہیں ہے، بے شک کسی کی بات بھی حجت نہیں ہے. اور کتاب و سنت کے مقابل آباء و اجداد اکابر اسلاف کو معارضے کے طور پیش کرنا، یہ طریقہ مشرکین اور کفار ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم، اس کی 2 تقریریں کی گئی. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے رب جو بیان کیا، فرماتے ہیں تم کہتے ہو اکابر اکابر، ہمارے بڑے، ادھر تم کہتے ہو ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. تو اگر واقعی تم ابراہیم کی اولاد ہو، ابراہیم نے اپنے ابے سے ٹکر لیے، ابراہیم نے اپنے بابے سے ٹکر لیے، اور تم آبا کر رہے ہو. تم ابراہیمی ہو تو تم بھی ٹکر لو نا، ابراہیم کے نقش قدم پہ آؤ. اور مولانا دیگر حضرات نے اس کی یہ ربط بیان کیا، اذ قال ابراہیم، نقلی تفصیلی دلیل، اس میں دونوں چیزیں میں ملا رہا ہوں، دوسرا ربط بھی ساتھ. فرمایا کہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اے آبا اور اکابر کے دعوے کرنے والوں، ادھر تمہارا دعوے ہم نسل ابراہیمی ہیں، ابراہیمی ملت پہ ہیں. ابراہیم نے اپنے بڑے کے ساتھ مخالفت کی تھی، اپنے بڑے کا مقابلہ کیا، اور تم کیسے ابراہیمی ہو کہ تم اپنے بڑوں کو قرآن کے مقابلہ میں پیش کر رہے ہو. اس کی مثال ایسے جیسے آج تمہارا ذہن بنایا جا رہا ہے، اعتماد اکابر کا دامن نہ چھوڑنا،
فلاں نہ چھوڑنا، پکے رہنا. تو ان کو کہو کہ جن اکابر کا تو ہمیں درس دے رہا ہے نا، ان اکابر نے اپنے استاد کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے. جی شیخ القرآن نے اپنے استاد سے مناظرہ بھی کیا ہے. شیخ پنڈی نے اپنے استاد سے مناظرہ کیا ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بے ادبی ہوگی. اپنے استاد سے مناظرہ کیا. امام غزالی تھا، وہ پرانا غزالی نہیں، ایک نیا غزالی ہے، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا. اور وہ اور بڑے بڑے شیاطین تھے. حضرت شیخ القرآن نے مسئلہ بیان کیا. یہ دو بڑے مولوی تھے، ایک جسیالی بابا، ایک غزالی بابا. یہ تلا گنگ ایریے کے اور یہ دیوبند کے فضلاء تھے، شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور بہت بڑے دونوں بے ایمان تھے. شیخ القرآن نے تقریر کی ما اہل بہ لغیر اللہ، اس پہ یہ دونوں کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا، انہوں نے جو لفظ کہے جہاں مناسب نہیں ہے، یہ چونکہ سٹیج ہے، بہت گندے لفظ کہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اب ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے عمر اچھروی کو بلایا مناظرے کے لیے. عمر اچھروی کون تھا؟ بریلویوں کا مناظرہ ہوا سگر میں. اور وہ جو غزالی تھا شیخ الہند کا شاگرد، وہ عمر اچھروی بریلوی کا صدر مناظر تھا. ادھر شیخ القرآن تھے. تو مناظرہ جب ہوا تو ایک عبارت عمر اچھروی نے غلط پڑھی جان بوجھ کے، قضیت کو قضیتو پڑھا اور کہا کہ میں حاجت روائی کرتا ہوں، حالانکہ حاجات پوری کی جاتی ہیں، قضیت درود کے فضائل میں آ رہا ہے. تو شیخ القرآن نے کہا اسی پہ فیصلہ ہوگا. غزالی آپ کا صدر ہے، غزالی سے پوچھ لے لفظ قضیتو ہے یا قضیت ہے. غزالی بول. غزالی نہیں بولا، دیوبندی صاحب نہیں بولے، بریلوی کا صدر بن کے. تو شیخ القرآن نے کہا اللہ کرے تیرے منہ میں کیڑے پڑ جائے. یہ جب بات کی، باقی آج بھی تمن میں جا کے پتہ کرو، کچھ دنوں کے بعد اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے تھے اور باہر نکلتے تھے اور وہ پھر اسی حالت میں مر گئی. تو یہ ایسے حضرات تھے. تو آؤ بڑے بڑے کرتے ہو، ایک دوسرا اور اکابر کرتے ہو، چلو ایک مسلم اکابر کی بات بھی سن لو. جی تم بھی آبا کرتے ہو، ابراہیم بھی تو تمہارا بابا ہے، اس سے سن لو وہ کیا کہتے ہیں. اذ قال ابراہیم لابیہ، سبحان اللہ، آبانا کا جواب دیکھو آیا. اذ قال ابراہیم لابیہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو، وقومہ، اور اپنی قوم کو، اننی، بے شک میں، بری ہوں، براءن یہ مصدر ہے، اور بری ان کے معنی میں ہے میں بالکل بری ہوں، مما تعبدون، ان سے جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ میں ان سے بالکل براءت کا اعلان کرتا ہوں. الا الذی فطرنی، انی براء بمعنی لا الہ الا الذی بمعنی الا اللہ، میں تمام معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم پوج رہے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. الذی فطرنی فإنہ سیہدین، پس وہ اللہ میری رہنمائی کرے گا. یہ ہدایت دینی مراد نہیں ہے، ایمان نہیں مراد. سیاحدین حضرت ابراہیم نبی ہیں. سیاحدین کا معنی ہے اس دعوت توحید اور اس بائیکاٹ کی وجہ پر جو مشکلات آئیں گی وہ اللہ ہی مجھے اس سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ باپ اور باپ معمولی نہیں تھا حضرت ابراہیم کا، یہ پورا وزیر اعظم تھا نمرود کا.
اور یہ امام المشرکین تھا، گدی نشین امام المشرکین اور استاذ المشرکین تھا۔ یہ سارے طریقے بتاتا تھا کہ بابے کو پچھلی طرف سے آ کے یہ کہنا ہے، اگلی طرف سے آ کے یہ کہنا ہے، اور بابے کی 11ویں یوں دینی ہے، لڈو یوں تقسیم کرنے ہیں، حلوہ یوں پکانا ہے، یہ پورے طریقے بتاتا تھا۔ آذر آذر سار آذر، یہ سارے اس نے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے، اور تھا بھی پیر بھی بڑا بھی، اور یہ مشرک بھی کٹر تھا۔ فرمایا ابا جان میں بری ہوں، میرا بائیکاٹ برات اور بیزاری ہے، کس سے؟ مما تعبدون الا الذی فطرنی۔ تو اب جب باپ کو کہہ دیا، کوئی معمولی کلمہ تو نہیں، قوم کو بھی کہہ دیا کہ میری برات ہے، تو اب اس پر مشکلات آنی تھی اور مصائب آنے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس اعلان توحید کی پاداش میں مجھ پر جو مصائب اور مشکلات آئیں گی فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پس اللہ ہی میری رہنمائی کرے گا، اور وہ خود مجھے ان مصائب اور مشکلات سے نکال دے گا۔ سجادین کا معنی سمجھ آئے؟ اگلی آیت سمجھنی ہے وَجَعَلَهَا، اور رکھ دیا اللہ نے اس کلمہ توحید والا، کلمہ توحید والا، ہا ضمیر کا مرجع لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کیسا؟ براء، اس طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ ایمان، برات ایمان کا حصہ ہے۔ محدثین نے بات کی ہے کہ کمال ایمان کے اجزاء کیا ہیں؟ کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ کمال ایمان کا اجزاء کیا ہے؟ کمال ایمان کے اجزاء کیا ہے؟ اجزاء کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں ایک تصدیق ہے، دوسرا اقرار بیان ہے، تیسرا عمل ہے، اور چوتھا براءت عن الباطل و اہل الباطل ہے۔ اب پتہ چلے گا ایمان کا۔ اور وہ برات تب ہوتی ہے جس کو آپ نے حال بنایا ہوا ہے۔ آپ کو حال کا پتہ نہیں حال کیا ہے، بہرحال وہ تسلب فی التوحید ہے، توحید کی غیرت ہے۔ جب آدمی توحید میں مخلص ہو جائے تو پھر توحید کے دشمن کی نفرت دل میں ہوتی ہے، اور جب تک تم تعویلیں کرتے رہو گے، بچانے کے لیے فتویٰ نہیں لگتا، پھلا نہیں لگتا، تو سمجھو تم خود بے ایمان ہو۔ جب تک ایمان نہیں ملے گا، ایمان کمال ایمان کے تصدیق، ایمان اقرار بیان اور عمل بالارکان اور براءت عن الباطل تبری۔ ابھی وقت کم ہے، اس پہ بہت ساری آیات ہیں۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، اس کے شروع میں کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایک اسوۃ حسنہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اور وہ بھی میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جہاں دو دفعہ ہے اسوۃ حسنہ، اس آیت کے پہلے بھی اور اس کے آخر میں بھی، اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ برات کا اعلان۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء حتی ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہاں، ختم بخاری تک نہیں، تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ ہے برات۔ اور تم جو پشتو والے ہو خدا کے لیے
شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کی ضیاء النور دیکھ لو جی ضیاء النور میں ایک پورا باب نورانی انہوں نے قائم کیا ہے اہل بدعت کے احکام. جی فرمایا جس راستے پہ بدعتی آ رہا ہو تم راستہ چھوڑ دے. اور شیخ القرآن نے لکھا کہ من انتہر صاحب بدع، جس نے کسی بدعتی ملا کو دیکھ کے کھرے دھر کھرے انتہارا کتے کو دھتکارا جاتا ہے. من انتہارا صاحب بدع رفعہ اللہ 100 درجہ فی الایمان، اللہ اس کو 100 درجے ایمان میں بڑھا دے گا. توحید حالی بن جائے گی. 100 درجہ ایمان بڑھے گا صرف کیا کرنے سے؟ کھرے یہ شیخ القرآن کی عبارت ہے. ضیاء النور پڑھ رہا ہوں، ضیاء النور. اور فرمایا کہ جو بدعتی کی مجلس میں بیٹھے گا اللہ اس کی ایمان کی غیرت اور نور ختم کر دے گا. میں لاؤں گا انشاءاللہ ضیاء النور کا یہ باب میں پڑھاؤں گا. یہ ضیاء النور ہے. مت توحید پہ سودا بازی کرو، سنت پہ سودا بازی کرو. آپ نے ایسے نہیں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ صحیح دین پہ قائم رہنا کا قابض علی الجمر، ہاتھ میں انگارہ. تم کہتے ہو کہ شیطان بھی راضی ہو رحمان بھی راضی ہو، اس لیے یہ بھی ادھر بھی گزارا ہو جائے ادھر بھی. ایسے نہیں فرمایا کہ یفر المرء، آدمی اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹی پہ بھاگ جائے گا. ہاں یہ وہی زمانہ ہے، اس میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے مشکل. اور اسی لیے پھر مولوی بزدل بن جاتی کہ اگر جی یہ مسئلے مانے تو پھر تو ہم کسی کے رہے ہی نہیں. تو پھر کس نے کہا تم کہیں کے رہو؟ رہے ہی کہیں کے نہیں، پھر تو ہم گزاریں گے کیسے؟ عزا علی الشجرہ، عزا فرمایا درخت کی جڑیں کھا کے مر جانا. اور ان سب پلیتوں سے ہٹ جاؤ. فاتزل تلک الفرق کلھا، ان سب بدماشوں کو چھوڑ دینا. اور عزا علی الشجرہ، اگر تجھے مرنا پڑ جائے جڑیں چوس چوس کے مر جانا. اس لیے یا تو آپ اچھی طرح دیانتداری سے سمجھیں کہ یہ مسائل ہیں یا نہیں. جب ہیں نہیں سمجھیں، سوچنے کا موقع ہے. تعویلیں نہ کریں، تعریفیں نہ کریں. شیطان کو دور کر کے خالی و ذہن مثنا ثلاثہ اکیلا قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو، مراقبہ کرو کہ یہ قرآنی مسائل حق ہیں یا نہیں. اگر حق ہیں، یہ تو تم مولوی نہیں ہو نا اس لیے کہہ رہے ہو، میں مولویوں سے بات کر رہا ہوں. سب سے مشکل ہوتا ہے مولوی کا ایمان. آپ نے عوام الناس کو دعوت دی، 700 مولوی آپ کے ہاتھ چڑھا ایک دن، 700. فرمایا ذبح کرو. بنو قریظہ والے سارے مولوی تھے، 700 کو ذبح کرا دیا صاحبزادوں سمیت. پتا تھا کہ ایک قوم منن والی نہیں. ان پر شیطان ایسا حاوی ہوتا ہے کہ الامان بل. آپ کی نہیں بات کر رہا، خدا کے لیے میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کئی بزرگ ناراض نہ ہو جائے. اچھا بھائی چلو 1 منٹ پچا لو پھر ختم کرتے ہیں. جی آئے سمجھ لو. جعلہا کلمۃ باقیۃ، سبحان اللہ. جعلہا، آیت پہ غور کرو. رکھ دیا اللہ نے، کیا چیز رکھ دی؟ یہ برات والی توحید، میٹھی میٹھی نہیں، یہ بائیکاٹ والی توحید، برا ان والی توحید. ایک تو میٹھی میٹھی رل مل کے رہو،
ایک یہ توحید ہے جو ابراہیم نے بیان کی، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو رکھ دیا، اس کلمہ توحید کو باقیۃً فی عقبہ، باقی رکھا ان کی پشت اولاد میں۔ یہ کلمہ باقی رہا، واہ، یہ کلمہ باقی رہا، قیامت تک رہے گا۔ کیوں باقی رکھا؟ ایک جماعت پیدا ہو گئی، وہ جماعت اس کلمے کو باقی رکھی رہی، وہ جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جماعت میں سے پھر کئی آگے فرقے ہو گئے، اور ان میں سے جو طائفہ منصور آئے، جو حق والی جماعت ہے، اس کی علامتیں یہی آئی ہیں کہ فرمایا کہ ایک گروہ تھوڑے ہوں گے، طائفہ ذکر کیا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں تو بڑے فرقے ہوں گے، من امتی، میری امت میں سے ایک چند لوگ ہوں گے طائفہ، وہ کیا ہوں گے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ظاہرین علی الحق، وہ حق سینہ تان کے حق بیان کریں گے، غلبے کے ساتھ حق کو بیان کرتے رہیں گے، لا یضرهم من خالفہم، معلوم ہوتا ہے مخالفت بڑی ہوگی، ان کی بڑی مخالفتیں ہوں گی، لا یضرهم من خالفہم، اور اگلا جملہ بڑا سخت ہے، لا یضرهم من خذلہم، خذلہم، خذلان وہ ہوتا ہے اس ساتھی کا جو ساتھ والا چھوڑ جائے، خذلہم کس کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھی چھوڑ جائے، خالفہم دوسرے مخالفت کرے، فرمایا دونوں چیزیں ہوں گی، دوسرے بھی مخالف ہوں گے اور اپنے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، خذلہم، لیکن نہ دوسرے نقصان دے سکیں گے نہ اپنے نقصان دے سکیں گے، ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، یہ تو اس طائفہ میں وہ کلمہ رہے گا۔ کیوں یہ کلمہ رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے رکھا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس توحید کی طرف توجہ کریں اور شرک سے رجوع کریں، اس کی طرف لوٹیں۔ بہت دور کا جوڑ آ رہا ہے، ابراہیمی دعوت اس کو اللہ نے باقی رکھ دیا ان کی پچھلی نسلوں میں، اور یہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ اسی کلمہ توحید کے امین ہیں۔ جا اب وہی کلمہ توحید جس میں ہوگا وہی طائفہ منصورہ ہوگا، تو لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ لیں جتنے فرقے ہیں یہ تو بیچارے ان کا ایمان ہی نہیں الہ پہ، اوپر ایمان ہے، سمجھے ہی کوئی نہیں الہ کا مسئلہ۔ تو یہ مسئلہ جس میں رہے گا وہی ابراہیمی وارث ہے، اور جو ابراہیمی وارث ہے وہی وارث محمد مصطفیٰ ہے، اور وہ وہی طائفہ منصورہ ہے۔ ہاں لعلہم یرجعون، غرض جال ہے یہ کلمہ ہم نے باقی رکھ دیا تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور اس مسئلہ الہ کو سمجھیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم، یہ التفات بسوئے اہل مکہ ہے، اوپر بات ہو گئی، اب مکہ والوں کی طرف توجہ ہے۔ فرمایا بلکہ نفع دیے ہم نے ان کو اور ان کے آبا کو، یہ مکہ والوں کو اور ان کے آبا بزرگوں کو، حتیٰ کہ وہ ان میں منہمک ہو گئے، انہی نفعوں اور متوں میں لگ پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ آگے ان کے پاس حق یعنی قرآن و رسول مبین، اور قرآن بیان کرنے والا رسول،
آپ نے ترجمے کی طرف نہیں توجہ کی. آتا کہ آپ پہنچے ان کے پاس. کیا پہنچایا؟ حق کو، حق پہنچا. اور حق سے مراد قرآن ہے. برسول مبین، اور قرآن بیان کرنے والا رسول. مبین دونوں تعبیریں ہیں. حق بیان کرنے والا بھی آ گیا، حق بھی آ گیا. اور بعض نے کہا مبین للتوحید، توحید بیان کرنے والا بھی آ گیا، مسئلہ توحید بھی آ گیا. ولما، اور جب آپ پہنچا ان کے پاس حق قرآن پہنچایا، قالو کہا انہوں نے ھذا سحر، یہ جادو ہے. قرآن آیا تو قرآن کو کیا کہنے لگے؟ سحر، یہ جادو ہے. حالانکہ قرآن جادو کا توڑ تھا. انہوں نے قرآن کو جادو کہا، حالانکہ قرآن کس کا تھا؟ نقض سحر ہے. انہوں نے کہہ دیا سحر ہے. ایسے چبل پارٹی. سحر وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس قرآن کے منکر ہیں. فخر سے کہا ہم نہیں مانتے. کافر آج نہیں کہتے ہو کلمہ کو، یہ بھی خدا کی قسم اسی طرح کہتے ہیں. ہم نے خود سنا کہتے ہو مولوی اپنا قرآن اپنے پاس رکھ. میرا پیر نہیں سمجھا تو بڑا بڑبڑ کرتا ہے، بڑا سمجھا اپنا قرآن اپنے پاس رکھو. کہتے ہیں نا مماتیوں کا قرآن. ان کو کہو اپنا قرآن اپنے پاس رکھو. ہم بالکل نہیں مانتے، جو مرضی کر لو. ابھی بریلوی جو ہے نا، بریلویوں میں کچھ انابت ہے. جو عام بریلوی سب سے جو دشمن ہے قرآن کے، وہ للڑ مولوی ہے اور ان کے طالب علم ہے. بریلوی عوام کو اگر آپ قرآن کی آیت دکھائیں تو وہ ڈر جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اور ان کو ایک ہی پٹی پڑھائی. اس کو قرآن پڑھ کر اکابر نے کیا کہا ہے، بزرگوں نے کیا کہا ہے، نہیں مانتا میں تیری بات. ہاں کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھتے مانا اپنا کرتی. آپ نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے، کوئی اپنا مانا بھی ہم کر رہے ہیں. جہاں آپ کو شک پڑے تو حوالہ دینا میرا کام ہے. میں نے شروع سے وعدہ کیا تھا. یہ تو حوالے میں بہت سارے ذکر نہیں کرتا، وقت کم ہوتا ہے، ورنہ یہ حاشیے پہ ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ سارے حوالے ہی لکھے ہیں. ہاں بھئی انا بہ کافرون وقالوا لولا نزل ھذا القرآن. یہ اور آ گیا شبہ، اعتراض. اے ذرا خیال کرنا، آج کل بھی یہی کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ حق ہے تو شیخ الاسلام صاحب بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ مسئلہ حق ہے شیخ الحدیث صاحب بیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ مسئلہ حق ہوتا تو لاہور والے مولوی بیان کرتے، پشاور والے مولوی بیان کرتے، کراچی شریف مدینہ منورہ والے مولوی بیان کرتے، کراچی والے مولوی بیان کرتے. فلانا مولوی کیوں نہیں بیان کرتا؟ فلانا. ان مشرکوں نے کہا اگر باقی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر ہمارے چودھریوں پہ کیوں نہیں آیا؟ ملتی جلتی ہے نا، تشابہات قلوبہم، بالکل ایک ہی چیز ہے. انہوں نے کہا اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر لولا نزلا، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل، اوپر ایک رجل کے. رجل سے مراد ان کی دو تھی، وہ رجل عظیم من القریتین، رجل عظیم، بڑے آدمی پہ یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ یہ بڑے ہونے کا کیا معیار ہے؟ جس کا پیٹ بڑا ہو. مشرکوں کے یہاں یہی معیار ہے. رجل عظیم کہہ رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ عروہ بن مسعود. اور یہ دوسرا مغیرہ کا نام لکھا ہے، عتبہ وغیرہ چند نام لکھے ہیں مفسرین نے. انہوں نے کہا کہ محمد پہ قرآن کیوں آیا؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے ہمارے بڑے بزرگوں پہ قرآن کیوں نہیں آیا؟ اعتراض دیکھا ہے کہ نہیں؟ تمہارے ذہن آج بھی تم تو نہیں، جہاں کئی ساتھی آتے ہیں جو نو مسلم ہوتے ہیں نئے نئے، وہ ایک ہی اعتراض کرتے. وہ کہتے ہیں یار ہم نے پورا ملک پھرا ہے
یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور کوئی مولوی کیوں نہیں کرتا بیان؟ ایک آدمی ادھر آیا کہتا ہے کہ ترنول میں بھی تمہارے مسلک کی جو مساجد ہیں، فلاں بھی ہے، اتنے بڑے بڑے مولوی ہیں، میں ہر مولوی کو سنتا ہوں، لیکن یہ توحید یہ جو مسئلہ ہے کسی بڑے مولوی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اگر یہ حق ہے، یہی بات وہ کہہ رہے تھے کہ اگر قرآن حق ہے تو ہمارے بڑے بزرگوں پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ گئے؟ علی رجل عظیم من القریتین، دو شہروں کے بڑے مولوی، اس وقت کا کراچی طیف تھا، طائف تھا، طائف بھی بڑا تھا اور مکہ بھی بڑا تھا، یہ بڑے شہر تھے، ان میں بڑے بڑے حضرات اکابر موجود تھے جو وہ اکابر سمجھتے تھے، تو وہ کہتے تھے عظیم، یہ بڑے فلم مال بل جا، ہمیشہ مشرک بڑے زہری ٹیپ ٹاک والے کو سمجھتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم میں یار مقرر کرو، بڑا ہوتا کون ہے؟ تمہارے معیار بھی الگ ہے، بڑا وہ ہوتا ہے، کس کو سمجھتے ہو؟ ہاں، لمبی داڑھی ہو اور کسی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہو، بڑے مدرسے میں ہو، طالب علم اس کے ہاتھ چوم رہے ہوں، پاؤں شاؤں چوم رہے ہوں، اور 6-7 مرید ہوں، کوئی کسی سائڈ سے ہاتھ ڈالے، کوئی کسی سائڈ سے، حضرت صاحب کو سٹیج پہ لے آئے اور حضرت صاحب ایک منٹ کے سپیس کے ساتھ بولے، اکثر بیٹھا ہو مراقبے میں عنکبوت کی طرح اور جو بالکل چپ شا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیڑا میری بیڑا رجل عظیم، اسی کو کہہ رہے تھے عظیم۔ محمد سے عظیم کون ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ سے بڑا عظیم کون ہے؟ لیکن ان کو عظمت نظر نہیں آئی، ان کو عظمت آئی مال والی عظمت، پروٹوکول والی عظمت، گاڑی بڑی، کپڑے استری اور صاف ستھرے، تو یہ صاف ستھرے تو تھے، اور یہی ڈسکو پروگرام تھا، تو یہ عظیم نہیں، وہ عظیم ہے۔ آج بھی یہی معیار ہے۔ سنو، عظیم آج بھی وہی ہے جو مشن محمد مصطفیٰ کا امین ہے، بے شک، جو رسول اللہ کے مشن پہ پیرا دے رہا ہے، وہ عظیم ہے۔ بے شک، وہ عظیم نہیں ہے جس نے ٹرک شرک بنائے ہوئے ہیں، وہ عظیم نہیں ہے جو مقدس بیل یا گائے بن کے پھر رہا ہے۔ عظیم وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا وفادار ہے اور آپ کے مشن کا پہرے دار ہے۔ بے شک، اپنا دماغ صحیح کر لو۔ بڑے عظمت کے بھی معیار بنائے ہیں، بڑا مولوی کون ہے؟ ہاں، یہ یہاں نہیں، یہ سوال میں وہاں بیٹھا ہوں نا پھر کرنا کہ بڑا مولوی کون ہے، جہاں مناسب نہیں، میں جب ادھر بیٹھوں اپنے دفتر میں وہاں پوچھنا۔ ہاں، عظیم اہم یکسبون رحمت ربک، اہم یکسبون رحمت ربک، جواب دیا گیا اچھا بوتیاں دیکھو انہاں دیا۔ جہاں مسئلہ بڑا لمبا آ گیا ہے، چلو رات کو پڑھیں گے۔